السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم کرلش اورحان کی ایپیسوڈ 3 کا جائزہ لیں گے۔ اس قسط میں سب سے دلچسپ اور حیران کن لمحہ وہ تھا جب ملہون نے سفید داڑھی والوں سے ملاقات کی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ملہون وہاں کیوں گئی؟ آج ہم اس کی تفصیل دیکھیں گے۔ ساتھ ہی اس ایپیسوڈ میں کرداروں کے باہمی تعلقات اور لڑائیوں کے مناظر دوبارہ سامنے آئے ہیں۔ اورحان اور علاء الدین کی لڑائی اور بعد کی صلح کی اہمیت بھی آج ہم سمجھیں گے۔ ایپیسوڈ 3 ریلیز ہونے سے پہلے ترکی میں ایک حادثہ پیش آیا جس کی وجہ سے دیگر ڈرامے ملتوی ہو گئے، لیکن اس کے باوجود اس قسط کو ریلیز کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس موقع پر اس قسط کی ریٹنگ اہمیت کی حامل تھی، کیونکہ اگر ریٹنگ کم رہتی تو سیریز کے معیار پر سوال اٹھتا۔ اب اس قسط کی ریٹنگ کیا رہی، یہ بعد میں جانیں گے۔ اگر آپ نے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیں۔ پھر چلتے ہیں قسط کے ریویو کی طرف۔ کہانی اس وقت مضبوطی سے آگے بڑھ رہی ہے اور ہر کردار کو مناسب اسکرین ٹائم مل رہا ہے۔ اورحان کا کردار خاص طور پر اہم موڑ پر ہے۔ بورصہ پر حملے کے معاملے میں سب متفق ہیں، لیکن اورحان امن کے راستے پر اصرار کر رہا ہے اور اس کا فیصلہ درست لگ رہا ہے۔ جنگی کونسل کے مناظر اس سیزن کا بہترین حصہ ہیں، لیکن سب سے دلچسپ لمحہ ملہون کی سفید داڑھی والوں سے ملاقات تھی۔ سوال یہ ہے کہ وہ قبیلے کی نمائندہ تھی یا سفید داڑھی والوں کی۔ ملہون عثمانی سلطنت کے قریبی ساتھی رہی ہے، اسی وجہ سے اس ملاقات کا فیصلہ منطقی نظر آتا ہے۔ اگرچہ بران بھی اس ملاقات کے لیے موزوں تھا کیونکہ وہ رازدان اور اہم ذمہ داریوں کا محافظ ہے، لیکن ملہون کا جانا زیادہ مناسب تھا۔ اسی دوران ترکی میں فیمنزم کے اثرات بڑھ رہے تھے اور سیزن 4 سے رائٹرز نے مرد کردار کے ساتھ دیگر کرداروں کو بھی مضبوط کردار اور زیادہ اسکرین ٹائم دینا شروع کیا۔ اس ایپیسوڈ میں کچھ مناظر ایسے ہیں جہاں دشمن کردار کو چالاکی اور طاقت دکھانے کے لیے مخصوص حرکات کی گئی ہیں، لیکن یہ سب کرداروں کے حدود کے اندر رہتے ہوئے کیا گیا ہے۔ جسمانی طاقت اور مہارت صرف مردوں کی خصوصیت نہیں، بلکہ ذہانت اور حکمت بھی کردار کی اہم پہچان ہے۔ ملہون کے کردار کو ایک مضبوط اور حکمت والا شخصیت کے طور پر دکھایا گیا ہے اور دیگر کردار اس کے ارد گرد فیصلے کرتے ہیں۔ لڑائیوں کے مناظر، قبیلے کے اختلافات اور بعد کی صلح بھی اسی تناظر میں اہم ہیں۔ علاء الدین کے کردار میں بھی پرفارمنس مضبوط ہے اور اس نے اپنے کردار کو وقار کے ساتھ پیش کیا۔ دونوں بھائیوں کے اختلافات اور بعد کی صلح ریاستی معاملات کی بنیاد پر دکھائی گئی ہے تاکہ کرداروں کے مابین سوچ کے فرق کو واضح کیا جا سکے۔ عثمان بے کے خواب اور دیگر مستقبل کے مناظر سے اشارہ ملتا ہے کہ اورحان دوبارہ بورصہ کا کمانڈر بن سکتا ہے۔ اسی قسط میں نئے کردار بھی شامل ہوئے ہیں جو کہ کہانی میں نیا رنگ اور مزید دلچسپ مناظر لاتے ہیں۔ اس بار فیملی سینز، حکومتی مشاورت اور قبیلے کے مشیر بھی موجود ہیں جو قسط کو حقیقت سے قریب تر بناتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں ریٹنگ کی۔ اس قسط کی ریٹنگ 4.96 رہی، جو پچھلی قسط سے کچھ زیادہ تھی، لیکن یہ اضافہ اتنا زیادہ نہیں کہ خاص اثر ڈال سکے۔ دوستو، ملہون کی سفید داڑھی والوں سے ملاقات اور اس قسط کی ریٹنگ کے بارے میں اپنی رائے کمنٹس میں ضرور لکھیں۔ میری ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔